بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات کے خالی پن کا مداوع، یاسمین مجاہد کی کتاب۔ بات چل رہی ہے ہماری منفی نتائج پر، منفی سوچ پر، منفی خیالات پر۔ آگے لکھتی ہیں، یہ پارٹ نمبر 36 ہے جو میں پڑھ رہی ہوں۔ آگے لکھتی ہیں، منفی نتائج پر پچھتاوا۔ اگر پچھتاوے کی وجہ کوئی ایسا منفی نتیجہ ہو جس کے متعلق ہمارا خیال یہ ہو کہ یہ ہمارے برے فیصلے کا نتیجہ ہے، تو ہمیں لازماً اپنے ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے، لیکن ہمیں وہیں پھنس کر نہیں رہنا چاہیے۔ ہم وہیں نہیں رہ سکتے۔ جیسے رائے ٹی بینٹ نے لکھا، سائنسی حوالے کی جگہ ہے، رہائش کی جگہ نہیں ہے۔ ماضی سیکھنے کی جگہ ہے، زندگی بسر کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ماضی حوالے کی جگہ ہے، رہائش کی جگہ نہیں ہے۔ ماضی سیکھنے کی جگہ ہے، زندگی بسر کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جب کوئی شخص ماضی کے دریا سراب میں پھنس جاتا ہے تو یہ اس کی شفا یابی اور نمو کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے ماضی کے کچھ حصوں کو دوبارہ دہرانا اور ان پر انحصار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چیز ان کے لیے آگے بڑھنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کاش کہ میں نے ایسا ویسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو جو اللہ نے مقدر کیا تھا اور جو اس نے چاہا کیا، اس لیے مگر شیطان کے عمل کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ صدمہ یا ذہنی بیماری۔ کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جب ماضی پر انحصار کی روش غیر شفایاب صدمے کے باعث ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے نکلنے اور آگے بڑھنے کے لیے علاج کی ضرورت ہو۔ تکلیف دہ ماضی سے شفا پانے کے لیے کسی سے مدد مانگنے میں شرم کی کوئی بات نہیں۔ در حقیقت مدد حاصل کرنے کا یہ عمل بطور عبادت ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بعض اوقات مداخلت کرنے والے تکلیف وہ خیالات کسی ذہنی بیماری کا شاخسانہ ہوتے ہیں۔ جب ایسے خیالات ایسی جنونی شکل اختیار کر جائیں کہ یہ روزمرہ افعال کی راہ میں رکاوٹ بننے لگیں، وضو کرنے پر 30 منٹ لگا دینا یا جنونی انداز میں موت کے متعلق سوچتے رہنا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ OCD کی علامت ہے اور اس کے لیے علاج ضروری ہے۔ اس زمین پر موجود ہر شخص کا مختلف انداز میں امتحان لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا امتحان غربت سے ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا امتحان بیماری کے ذریعے ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے ان کی ذہنی صحت امتحان ہوتی ہے۔ اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے کہ اسے اپنے سپاہیوں کو مختلف داخلی و خارجی محاذوں پر کہاں کہاں تعینات کرنا ہے، اور یہ اللہ ہی ہے جو اپنی رحمت اور معاونت اور اجر ان لوگوں پر نازل فرماتا ہے جو ان کو آزماتا ہے۔ اضطراب۔ ایک اور منفی خیال جو ہمارے ذہن کے دروازے پر دستک دیتا ہے وہ خوف ہے۔ جب ہمارے ذہن کے دروازے پر دستک دینے والا خوف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہو سکتا ہے خوف تھوڑا سا ہو، لیکن کیا ہوتا ہے جب ہم اندر سے داخل ہونے دیتے ہیں اور اسے کھلاتے پلاتے ہیں؟ اس وقت کیا ہوتا ہے جب ہم تمام بدترین ممکنہ نتائج کا تصور کر کے ذہنی طور پر انہی میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے جب ہم ان تمام خوفناک چیزوں سے وجود میں آنے والے منظرناموں کے لیے اپنے ذہن کو کھول دیتے ہیں؟ اس سے ہمارے خوف و اضطراب کی سطح پر کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ہمارے جسم کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یہ تمام خوفناک کیا ہوگا جیسے منظرنامے دراصل دباؤ کے رد عمل کو ختم کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا جسم لڑائی کی حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ اپنے خیالات کے ذریعے ہم معنوی طور پر ان خوفناک نتائج کا اس طرح سامنا کرتے ہیں جیسے یہ حقیقت میں وقوع پذیر ہو چکے ہیں۔ ہمارے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، ہماری سانسوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور ہمارے خون میں
شوگر اور خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ ہمارا جسم ہمارے خیالات پر رد عمل ظاہر کرتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خوف سے نمٹنے کے صحت مند طریقے۔ خوف پیدا ہو جانا فطری ہے، مخصوص نتائج خوفزدہ ہونا بھی فطری امر ہے، لیکن کیا خوف سے نمٹنے کے کوئی صحت مند طریقے بھی ہیں؟ اگر خوف یا شک آپ کے دروازے پر آن دستک دے تو ان سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلا قدم، دعا کرنا۔ خوف کے لیے اپنا دروازہ نہ کھولیے، لیکن جس چیز کا آپ کو خوف ہو اس کے متعلق دعا کیجیے۔ اپنے قلب و ذہن کے دروازے مقفل رکھ کر خود کو محفوظ کیجیے، لیکن اصل توجہ دعا سے ملنے والے تحفظ پر مرکوز رکھیے۔ اگر آپ کو کسی مخصوص نتیجے کا خوف ہے تو اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اس نتیجے سے محفوظ رکھے۔ بعض اوقات ایسا خوف ہمارے دل پر اس لیے دستک دیتا ہے کہ ہم دعا کی جانب سے رجوع کریں، اور اس دعا کی بدولت ہم نقصان سے محفوظ رہتے ہیں۔ خوف دعا کو تحریک دینا ہے، اور دعا خدا کی جانب سے تحفظ فراہم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دوسرا قدم، عمل کرنا۔ خود سے پوچھیے کہ کیا میں کوئی ایسا قدم اٹھا سکتا ہوں یا مجھے اٹھانا چاہیے جو مجھے اور میرے آس پاس موجود لوگوں کو میرے خوف کی زد میں آنے سے بچا سکتا ہے۔ اگر جواب ہاں میں ہے اور یہ عمل جائز، حلال ہے تو قانونی اور صحت مند، تو فی الفور عمل کیجیے۔ مندرجہ بالا دونوں اقدامات، پہلا قدم اور دوسرا قدم اٹھانے کے بعد اب اس خوف کو اپنے پاس بھی نہ پھٹکنے دیں۔ آپ کو دروازے پر اس کا وقت اور جگہ ختم ہو چکے ہیں۔ آپ کے دروازے پر اس کا وقت اور جگہ ختم ہو چکے ہیں۔ دروازہ مت کھولیے، اسے اندر نہ آنے دیں اور نہ اس کی تواضع کریں۔ اگلی بار جب یہ دوبارہ دستک دے، پھر پہلا قدم اور دوسرا قدم دہرا لیں، پھر اسے گزر جانے دیں اور دروازہ مت کھولیں۔ بہت اچھی بات انہوں نے لکھی ہے یاسمین مجاہد نے، کہ آپ خوف سے نمٹنے کے پہلا قدم دعا کرنا اور دوسرا قدم کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جو غیر قانونی ہو اور صحت مندانہ نہ ہو، خوف سے دور جانے کے لیے۔ بس آپ خوف مت لیجیے، دروازہ مت رکھیے، مطلب خوف کو بالکل اندر نہ آنے دیں۔ اور اس کے پہلا قدم دعا کرنا، دعا تو ہے ہی ہے ہر حال میں، ہم کو دعا ہی سے تو کوئی آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، دعا تو تقدیر بدل دیتا ہے۔ اور دوسری قدم یہ ہے کہ خوف ہٹانے کا میرے اپنے ذریعے سے یہ ہے طریقہ کہ آپ کسی بھی سوچ میں جائیے، خوف زدہ سوچ میں آپ یہ سوچیے کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا۔ اس دنیا سے ہم چلے بھی جاتے ہیں، اور جب ہمارے پیچھے بچے رہ جاتے ہیں، مال و اسباب رہ جاتا ہے، کوئی کچھ ساتھ ہی نہیں لے کے جاتا، اور جب تک ہم زندہ رہتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جائیداد پہ قبضہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، اس بچے کو سنبھال لو، اس بچے کو سنبھال لو، اس کی نوکری لگ جائے، یہ پیسے سنبھال کے رکھ لیں، بلڈنگ بنا لیں، بلڈنگ کی حفاظت کر لیں، چوریاں نہیں ہو جائیں، ڈکیتیاں نہیں ہو جائیں، مر جائیں گے تو کیا ہوگا ہمارا، پیچھے بچوں کا، اس کی شادی نہیں ہوگی، اس کی شادی نہیں ہوگی۔ کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو جائے، یہ خوف دل سے نکال دیں۔ ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ہمیں اپنی وہ پوری کرنی ہے، اور اس میں وہ یقیناً مدد کرے گا، کیونکہ جو کام ہمارے ہاتھ سے ہونے ہیں وہ ہمارے ہی ہاتھ سے ہونے ہیں، اور جو نہیں ہونے ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، ہمیں وہاں سے خود بخود کسی نہ کسی طرح چلے جانا ہے، اور جس کی وہ ذمہ داری وہ وہی پوری کرے گا۔ تو اس لیے خوفزدہ مت ہوئیے۔